علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ معزز سامعین، آج مجھے اس محفل میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شادی کی رسمات اور فضول خرچی۔ رسم و رواج نے مار دی ہے بے شمار بیٹیاں، رسم و رواج نے مار دی ہے بے شمار بیٹیاں، اب تو اس رواج سے ہے بیزار بیٹیاں۔ کیسے انہیں جہیز دے کیسے کرے شادیاں، کیسے انہیں جہیز دے کیسے کرے شادیاں، جس غریب باپ کی ہو دو چار بیٹیاں۔ معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے رسول بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اور موت کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ انسانی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت نکاح بھی ہے۔ اسلام نے نکاح اور شادی شدہ زندگی کے تمام احکام بھی بیان فرمائے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اسے عبادت اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ بھی قرار دیا ہے۔ اسلامی زندگی میں شادی کا تصور بہت آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور علماء نے اس فریضے سے سادگی کو انجام دے کر ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ پیش فرمایا ہے کہ نکاح سادگی سے کرو۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اس بات کا بھی درس دیتے ہیں کہ جب کوئی ایسا آدمی تمہیں نکاح کا پیغام دے جس کے تمہیں اخلاق اور دین پسند ہو تو تم اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دو۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج موجودہ زمانے میں ہم نے خود ہی نکاح جیسی سنت کو حرام رسم و رواج، ناجائز پابندی اور فضول خرچوں سے ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ شادی بیاہ کو مشکل بنانے والے کچھ رسم و رواج بھی ہیں۔ معزز سامعین، ہمارے معاشرے میں منگنی کے نام پر پرتکلف دعوتوں پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور اگر لڑکی کا باپ اس معیار پر پورا نہیں اترتا ہے تو اسے رشتہ دار اور برادری والوں کے طعنے برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ منگنی توڑ دینے کی دھمکیاں بھی سننی پڑتی ہے۔ معزز سامعین، دن تاریخ مقرر کرنے کے لیے لوگوں کے مجمع اکٹھے ہوتے ہیں، یہی نہیں دن تاریخ مقرر کرنے کے لیے 100 لوگ جمع ہوتے ہیں جن کو بغیر کھانا کھلائے بھیجنا ناک کٹانے کے برابر ہوتا ہے۔ اور اب تو لوگ شادی ہال سے بینکٹ ہال کی طرف منتقل ہوتے جا رہے ہیں، جس نے اخراجات میں اور بھی زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ معزز سامعین، براتیوں کی تعداد تو اللہ اکبر، لڑکی کے باپ کی حیثیت نہ ہونے کے باوجود بھی ہزاروں کی تعداد میں براتیوں کو شادی ہال کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ارے مسلمانوں، سن لو، نکاح کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں ہے، نکاح تو 5 لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ نکاح کے لیے تو صرف ضروری ہے دلہا دلہن، مولوی اور 2 گواہوں کا ہونا۔ نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے دلہے کے دوستوں کا ہونا، نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے پڑوسیوں کا ہونا، نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے رشتہ داروں کا ہونا، نکاح کے لیے تو صرف ضروری ہے 5 لوگوں کا ہونا۔ معزز سامعین، ان سب رسموں کے بعد بےہودہ رسمیں جیسے جوتا چرائی اور راستہ رکائی سے دلہے کی جیب صفائی کرائی جاتی ہے، اور یہ حقیقت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان سب رسموں میں فضول خرچوں کے ساتھ ساتھ جس طرح شرم و حیا کا خون کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، ایک ہی اسٹیج پر لا کر دلہا اور دلہن کو بٹھا دینا، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ نکاح ہو گیا تو دلہا اپنی دلہن کو دیکھ سکتا ہے، لیکن کیا اس کا نکاح پورے محلے کے ساتھ ہوا ہے کہ تیرے دوست بھی دیکھیں گے، تیرے رشتہ دار بھی دیکھیں گے، تیرے پڑوسی بھی دیکھیں گے، اور تیرے ساتھ کام کرنے والے بھی دیکھیں گے؟ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا اس کا نکاح سب کے ساتھ ہوا ہے؟ کیا وہ سب کے ساتھ محرم ہو گئی ہے؟ بے پردہ سب کے سامنے اس کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں، یہ انتظامات کوئی اور نہیں بلکہ خود لڑکی کا باپ کرتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ لڑکی والوں کو بھی لڑکوں والوں سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ہم نے تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا۔ آپ نے کہا کہ فلاں فنکشن ہال ہو، ہم نے قبول کیا۔ آپ نے کہا کہ فلاں گاڑی ہو، ہم نے قبول کیا۔ آپ نے کہا کہ طرح طرح کے کھانے ہوں، ہم نے قبول کیا۔ لیکن تمہیں بھی ہماری ایک بات ماننی ہوگی، ہم ایک ہی اسٹیج پر لا کر تمہارے بیٹے اور اپنے بیٹی کو نہیں بٹھائیں گے۔ ہم عورتوں کا انتظام الگ کریں گے اور مردوں کا انتظام الگ کریں گے، اور تمہارے لڑکے کو الگ بٹھائیں گے اور اپنی بیٹی کو الگ اسٹیج پر لا کر بٹھائیں گے۔ پردے میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح ڈیمانڈ کرتا، لیکن لڑکی کا باپ بھی اپنی شان دکھانے کے لیے ایسے انتظامات کو قبول کر لیتا ہے۔
اور اپنے مہنگے فنکشن ہال ہونے کی وجہ سے لڑکی کو لا کر ایک ہی اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے۔ لڑکی کے پاس کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی نقاب نہیں ہے، کوئی چادر نہیں ہے، بے پردہ ہو کر سب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر گھونگھٹ بھی ہے تو صرف تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر میں وہ گھونگھٹ بھی ہٹ جائے گا، ہاتھ پیر بھی ہلنے لگے گے، پیٹھ بھی دکھائی دینے لگے گی اور کپڑے اوپر نیچے بھی ہونے لگیں گے۔ اللہ اکبر! بے غیرتی اور بے حیائی کا جنازہ ایسا نکالا جائے گا کہ وہیں اسٹیج پر کھڑی ہو کر جمع ہو کر لڑکی کے سہیلیاں مذاق کرنا شروع کرے گی اور لڑکوں کے دوست مذاق کرنا شروع کرے گے۔ آپس میں کتنی دوستیاں ہوگی، آپس میں کتنے فون نمبر سینڈ کر دیے جائیں گے۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم اپنی بیٹی کا نکاح کرا رہے ہیں کہ ہم نے کوئی حرام کاری کا اڈا سجایا ہوا ہے؟ معزز سامعات، اس سے ہم کو اپنے معاشرے کو بچانا ہے، اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے۔ اے مسلمانوں، تم نے دیکھا ہوگا کہ جب بیٹی کا نکاح ہوتا ہے تو ویڈیو شوٹنگ والے کو بلایا جاتا ہے اور ویڈیو شوٹنگ والے کو کوئی دلہن سے زیادہ کم عزت نہیں دی جاتی۔ عورتوں میں کوئی جائے یا نہ جائے، ویڈیو شوٹنگ والے کو ضرور لے جایا جاتا ہے۔ ارے دلہا اپنی دلہن کا چہرہ بعد میں دیکھے گا، پہلے ویڈیو شوٹنگ والا اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے۔ دلہا اپنی دلہن کو بعد میں لے کر جاتا ہے، پہلے ویڈیو والا اس کو لے کر جاتا ہے اور اس کے جسم کا، اس کے حسن کا معائنہ کرنے کے لیے باقاعدہ ویڈیو شوٹ کرائی جاتی ہے۔ ہر کوئی دیکھتا ہے مگر کسی کی زبان نہیں کھلتی کہ روک دے۔ لڑکی خاموش کھڑی ہے، ویڈیو شوٹنگ والے نے کہا کہ گھونگھٹ اٹھا دو تو لڑکی نے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ ویڈیو والے نے کہا کہ گھونگھٹ ڈال دو تو ڈال دیا۔ جیسے جیسے ویڈیو شوٹنگ والا کہتا ہے ویسے ویسے دلہن کرتی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ارے نکاح کس سے اور اطاعت کس سے؟ نکاح کس سے اور گھونگھٹ اتارا کس نے؟ ارے فضول خرچ کرنے والوں، بے خدا رسموں کو ماننے والوں، ذرا اس غریب بیٹی کی طرف تو غور کرو جس نے اپنی پوری عمر کی کمائی اپنی بیٹی کے جہیز اکٹھا کرنے میں لگا دی، لیکن تمہارے فضول رسموں اور فضول خرچوں کے چکر میں اس بیٹی کا نکاح ہونا دشوار ہو گیا ہے۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں، تمہیں تو ہونا چاہیے تھا کہ سنت پر عمل کر دیں اور سنتی طریقے سے نکاح کر دیں۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنتی طریقے سے نکاح کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ نکاح کرو ایسی سادگی کے ساتھ، نکاح کرو ایسی سادگی کے ساتھ جیسے حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا حضرت علی کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔